ہمیں جوائن معروف عالم دین جناب حشام الہی ظہیر صاحب نے. حشام صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ ہے کہ حماس کے اس حملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسرائیل ریاست بن گیا، ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، عالمی برادری بڑے پیمانے پر یہاں تک کہ بعض مسلمان طاقتور ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں سر. اب عرض یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے یا ان کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں؟ امن کا راستہ کون سا ہے، جنگ یا معاملات کا طے کرنا؟ اور اگر جنگ کرنی ہے تو کیا وہ نہتے فلسطینی یا وہ ملیٹنٹ گروہ حماس یا الفتح جیسے گروہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے اسرائیل کی فوجی طاقت کا؟ کیونکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ سب میں جو مارے جا رہے ہیں وہ معصوم مظلوم نہتے فلسطینی مارے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوہ کا جو خطاب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کا کہا ہے، تو سب سے پہلا حال تو یہ ہے کہ ایک بھائی کے درد کو بھائی کی طرح محسوس کیا جائے. تو یہی علامہ اقبال کی آپ کو پتہ جو شاعری تھی اس کے اندر اس بات کو پروموٹ کیا گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی اگر چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. بنیادی طور پہ یہ تو امت کا ایک کنسیپٹ تو ہے نا، چاہے امت مرحومہ ہو چکی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا درد، ان کا دکھ، ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو محسوس کریں. اور اگر ہم یہ محسوس صحیح معنوں میں کرتے ہوتے مسلمان تو آج ان بیچاروں کو اس قسم پرسی کے حالات کا شکار نہ ہونا پڑتا. نہیں لیکن سر دیکھیں عرض یہ ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جب سے یہ جنگ یہ انتفاضہ شروع ہوا ہے، جب سے ناجائز قبضہ اسرائیل کا شروع ہوا ہے. سر حماس ایک گروہ ہے جو اٹیک کرتا ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک دفعہ اٹیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ جب کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو وہ فلسطینیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے نہیں. سر تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اس کا ذمہ دار حماس ہے جس نے بغیر کسی پلاننگ کے اٹیک کر دیا اور اب کاؤنٹر اٹیک جو ہو رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سر اس کا ہم تو مانتے ہیں حق پر فلسطینی ہیں، لیکن جو اب شہید ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر بنیادی طور پہ آپ نے بہت ایک طویل سوال کیا ہے اور اس کے اندر آپ نے بہت سے ویلڈ پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں، لیکن میں سلسلہ وار ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خدشات ہیں یا وہم ہیں کہ اس کے بعد اب ظاہر ہے امریکہ ان کا ساتھ دے رہا، آپ نے خود کہہ دیا، یورپ پورا ان کا ساتھ دے رہا، مغرب پورا ساتھ دے رہا ہے، مسلمان اس طرح کھل کھلا کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن یہی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ افغانستان کے اندر توڑا بوڑا بنانے کی باتیں ہوتی تھی اور ڈیلی کٹر بمز کی باتیں ہوئی اور پوری دنیا کی افواج، نیٹو افواج کے ساتھ پوری دنیا کی فوجوں نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی. اور اس وقت بادی النظر میں یہی نظر آتا تھا کہ وہ اس ٹائم سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے فائٹ بیک کیا اور انہوں نے 20 سال پوری دنیا کی سب سے بڑی قوتوں اور طاقتوں کو ناکو چنے چبوانے کے اوپر مجبور کر دیا. ہمارے دل میں بھی یہ آرزو اور خواہش ہے، اللہ کرے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں. آپ نے جو دوسرا سوال کیا نا کہ کیا استعداد نہ ہو تو پھر بھی اس طرح کی فائٹ کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب یہ دوسرے سوال کی جو آپ کا جواب ہے وہ دیتا ہوں کہ ہاں آپ کو کم از کم اتنی قوت منظم کرنی چاہیے، اتنی طاقت منظم ہونی چاہیے کہ آپ ایک دفاعی لائن کو قائم کر سکیں. اور مسلمانوں کی اور ان کی ریشو قرآن پاک میں اللہ نے جو تخفیف کی ہے، پہلے 1 کے ساتھ 10 کا مقابلہ ہو تو دفاع لازمی، اب 1 کا 2 کے ساتھ ہو تو دفاع لازمی ہے. تو اگر اس سے کم ریشو ہو تو مسلمان عارضی طور پہ تدبیر کے طور کے اوپر پیچھے ہٹ سکتا ہے، جیسے پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنے والی جو تدبیر ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن اب آپ نے کہہ دیا وہ سچویشن ہو گئی تو اب یہ تیسرا مرحلہ یہ اب ہو چکا ہے. اب جو انہوں نے کرنا تھا مجاہدین نے کر دیا. اب ہمیں پوری امت کو، پوری قوم کو اور پاکستانیوں کو بالخصوص اور عالم عرب کو، جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا، اور عالم اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور پھر جو چوتھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ناجائز چاہے ریاست بنی، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ عرب کے قلب میں ایک ناجائز خنجر ہے جو گھونپا گیا ہے. جو لیکن علامہ صاحب میں نے سوال میں دوبارہ دہرایا، سوال میرا یہ تھا کہ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ سر ان فلسطینیوں کے شہید ہونے میں ذمہ دار کون ہے؟
آپ مجھے ایک بات بتائیں گے تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ ہر جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات. بنیادی طور کے اوپر اسرائیل کی ٹیریٹری کتنی تھی 1947 میں کتنی تھی, آج کتنی ہوگی, وہ تو پھیلاؤ کے اوپر یقین رکھتا ہے. اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس نے اٹیک کیا, تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں 1200 فلسطینی شہری عام جو نہتے شہید ہو گئے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, کہاں ہے وہ مغرب کا میڈیا, جو یورپ کا میڈیا؟ پچھلے رمضان میں یہ مسجدوں کے اندر اسرائیلی آ کے اٹیک کرتے رہے مسلمانوں کے اوپر, کوئی نہ جاگا. آج یہ نہتے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور اس کو وہ جسٹیفائی اس چیز سے کرنا چاہتے ہیں کہ حماس نے ان کے فوجیوں سے جنگ لڑی. اسلام کا ایک اصول ہے کہ حربی جنگی جو جرائم میں ملوث ہو یا حربی کافر ہو یا جس سے جنگ ہو رہی ہو, اس کے شریعت میں اصول مختلف ہیں اور پبلک کے اصول مختلف ہیں. اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ پبلک کو, عوام کو جنگ کے دوران بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا, لیکن وہ بنا رہے ہیں. اب ہمیں کم از کم یہ آواز تو اٹھانی چاہیے نا کہ وہ پبلک کو نشانہ کیسے بنا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ان ساری باتوں سے قطع نظر اس وقت آج وقت یہ ہے, اب اگر انہوں نے یہ عمل کر لیا ہے تو مسلمان امت کھڑی ہو جائے. مسجد اقصیٰ پوری مسلمان امت کی ہے کہ صرف حماس والوں کی ہے, تو پھر کھڑی ہو جائے نا ایک دفعہ. یہ جنگ اگر اس کو فائنل بیٹل کے طور کے اوپر لڑنا ہے تو لڑ لی جائے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم ایک بتائیں, سے گروہ ہے سر, حماس کا گروہ اور فلسطینی, یہ دو الگ چیزیں ہیں, تو دونوں میں سے حق پر کون ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینی حق پہ ہیں. وہ تو ہم قیامت تک کے لیے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا حق ہے, فلسطین کی زمین کے اوپر فلسطین کے مسلمانوں کا حق ہے, بلکہ بیت المقدس کے اوپر, مسجد اقصیٰ کے اوپر آپ کا میرا ان سے زیادہ حق ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں ایک نماز کو 250 نماز کہا ہے. اب وہ مسجد ہم غیر کو دے دیں, آپ بتائیں. کیا حضرت عمر نے ایسی جنگ لڑی؟ کیا صلاح الدین ایوبی نے ایسی جنگ لڑی؟ ٹھیک, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.